حامد اپنے دوستوں کے ساتھ سفر سے واپس آ رہا تھا، ڈرائیونگ کر رہا تھا، اپنے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، موبائل سے اذان کی آواز آئی۔ حامد نے کہا نماز کا وقت ہے، کہیں ٹھہر جائیں نماز پڑھ لیں۔ دوستوں نے کہا چھوڑو یار، ہم بھی تھکے ہوئے، تم بھی تھکے ہوئے ہو، 2 گھنٹے میں شہر پہنچ جاتے ہیں، نماز بھی تو قضا نہیں ہو رہی، وہیں پر پڑھ لیں گے۔ کچھ دور جانے کے بعد گاڑی رک گئی، انجن سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ حامد نے کہا یار انجن گرم ہو گیا گرمی کی وجہ سے، کچھ دیر ٹھہر جائیں گے ٹھنڈا ہونے تک۔ اب کہاں پر ٹھہریں؟ دور ایک پیڑ نظر آیا، کہنے لگے چلو اس پیڑ کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے پیڑ کے نزدیک ہوئے تو انہیں ایک شخص نظر آیا جو نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے اطراف میں بکریاں تھیں۔ انہیں تعجب ہوا، اطراف میں نہ کوئی گھر ہے نہ کچھ، اور یہ کہاں سے آ گیا؟ تو لہٰذا اس شخص کے پاس گئے، اس کی نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، اطراف میں کوئی گھر تو نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے گاؤں ہے، میں اس گاؤں میں رہتا ہوں۔ گزشتہ سال وہاں پر برسات نہیں ہوئی اور سب کچھ سوکھا ہے، اس طرف برسات ہوئی تو میں روزانہ صبح ان بکریوں کو یہاں پر لاتا ہوں چرانے کے لیے، اور پھر دوپہر میں 1 گھنٹے کے بعد میں چلا جاتا ہوں۔ حامد نے پوچھا 1 گھنٹے کے بعد جاتے ہو تم، پھر نماز کو وقت پہ کیوں ادا کیا تم نے؟ ہم نے دیکھا جس وقت تم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے تمہاری بکریاں تھے، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی جانور ان پر حملہ کرے گا۔ اس نے کہا وقت پہ پڑھنا، عبادت کرنا میں نے ان حیوانوں سے، ان بکریوں سے سیکھا ہے۔ سب کو تعجب ہوا، پوچھنے لگے کیسے؟ اس نے کہا ہمارے دادا کہتے تھے کہ جب وہ شہر گئے تھے تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے قرآن میں ایک آیت ہے کہ کچھ انسان حیوان ہوتے ہیں بلکہ حیوان سے بدتر۔ مجھے وہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں نے ان بکریوں کو دیکھا، ان حیوانوں کو دیکھا، تب مجھے پتہ چلا اس آیت کے معنی کیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہ بکریاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ تو سب نے کہا یہ چر رہی ہیں، پتے کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، مصروف ہیں۔ تو اس نے کہا جی ہاں مصروف ہیں۔ اس نے بانسری اٹھائی اور بانسری بجانا شروع کر دیا۔ جیسے بانسری کی آواز آئی بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا اور اس کی طرف آ کر ٹھہر گئے۔ اس نے کہا دیکھیے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا جیسے بانسری کی آواز سنی اور آ کر ٹھہر گئے۔ یہ سمجھتے میں ان کا مالک ہوں، جبکہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ آسمان سے پانی برسانے والا بھی وہ، اور زمین سے پودے اور گھاس اگانے والا بھی وہ، لیکن وہ میری کتنے احترام کرتے ہیں، میری بانسری کی آواز پر وہ آ گئے۔ اب وہ اللہ جو کہتا ہے میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو خلق کیا تیرے لیے اور تجھے خلق کیا اپنے لیے عبادت کے لیے، اب وہ مجھے آواز لگا رہا ہے تو میں اسے یہ کہوں کہ ابھی کام ہے مجھے، بکری چرا رہا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد جب گاؤں پہنچوں گا تب نماز پڑھوں گا؟ یعنی میں ان حیوانوں سے بدتر ہوں؟ سب خاموش تھے۔ پھر اس گاؤں والے نے سوال کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو سب نے ایک ساتھ کہا ہم یہاں پر نماز پڑھنے آئے تھے، وضو کے لیے پانی ملے گا؟ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ نماز سے مت کہیے کہ کام کا وقت ہے، بلکہ کام سے کہیے کہ نماز کا وقت ہے۔ یہ کہانی صرف حامد اور اس کے دوستوں کی نہیں، شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کی کہانی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجیے۔ رضا دقانی پھر ملے گا، خدا حافظ۔